بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے سوال کیا، یا اللہ، آپ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ یعنی کہ آپ نے اتنی ساری مخلوق کو کیوں پیدا کیا، اور اگر پیدا بھی کیا تو انہیں مار کیوں دیتے ہو؟ یعنی کہ ان کو موت کیوں آتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے جو دیا، اس کو سن کر آپ بھی حیران اور پریشان ہو جائیں گے، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیوں پیدا فرماتا ہے اور پھر ان کو کیوں مار دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے بات کیا کرتے تھے۔ اکثر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی پہاڑی پر جا کر اللہ سے بات کیا کرتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ساری حکمتیں اور اتنے سارے صفات عطا فرمائے تھے جو ہر انسان کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت اور زندگی جینے کا صحیح طریقہ ہے۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ، آپ لوگوں کو پیدا کرتے ہو اور پھر ان کو مار دیتے ہو، اس میں آپ کی کیا حکمت ہے؟ یعنی کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ یہ سن کر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، تم کھیتی بو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کھیتی بوئی۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ کھیتی تیار ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کاٹ دیا۔ یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، تم نے خود ہی کھیتی بوئی اور تم نے خود ہی اس کو کاٹ دیا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، کھیتی کے پکنے پر اس کے دانے اور بھوسے تھے، ان دونوں کو ملا جلا کر رکھنا مناسب نہیں تھا، اس لیے حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ ان دونوں کو جدا جدا کر دیا جائے۔ یہ سن کر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے موسیٰ، تم میں یہ عقل کہاں سے آئی اور یہ تم نے کہاں سے حاصل کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا الہی، میری یہ دانش مندی اور یہ ایک عقل سب آپ نے عطا کی ہے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، پھر یہ دانش مندی مجھ سے کیوں نہ ہوگی؟ کہ اے موسیٰ، یہ دیکھو، انسانوں کی روحیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ان میں ایک روح پاک ہوتی ہے اور ایک روح ناپاک ہے۔ ہر انسانی جسم میں ایک رتبے کے نہیں ہوتے، کسی کے جسم میں موتی کی طرح پاک اور صاف روح ہوتی ہے اور کسی کے جسم میں کنچ کی پونچھ کی طرح موجود ہوتی ہے۔ ان روحوں کو بھی ٹھیک اسی طرح سے ایک دوسرے سے علیحدہ ہونا مناسب ہے، یعنی کہ جدا جدا کرنا بہت ضروری ہے۔ جس طرح تم نے گندم کو بھوسے سے الگ کر دیا ہے تاکہ جو نیک روح ہوتی ہے وہ جنت کو چلی جائے، جو بری روح ہوتی ہے وہ دوزخ میں چلی جائے۔ اے موسیٰ، یہ تو انسان کو مارنے کی حکمت تھی، اور انسانوں کو پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ہماری صفات کا اظہار ہو جائے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، اسی لیے میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، اسی لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا، میں نے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ اے موسیٰ، انسان کے جسم میں جو موتی ہے اس کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی حفاظت ہونی چاہیے۔ ناظرین کرام، ہمارے لیے حکمت کتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو کیوں پیدا کرتا ہے اور ان کو مار کیوں دیتا ہے۔ اس بات کا خلاصہ بھی خود اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، اور ساتھ میں اس واقعے سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدرت کے نظام میں ڈھیروں صفاتیں رکھی ہیں اور ڈھیروں وجوہات ہیں جسے کوئی بھی انسان نہیں سمجھ سکتا، اس لیے ہمیں کبھی بھی کسی بات کے لیے اللہ سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یاد رکھے، اللہ جو بھی کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ اللہ کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب بھی ہمیں کسی امتحان میں ڈالا ہے تو اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اللہ کے کیے گئے ہر فیصلے میں بندے کا کوئی نہ کوئی بھلا ضرور ہوتا ہے۔ اللہ جو بھی کرتا ہے اچھا کرتا ہے، اپنے بندے کے حق میں کرتا ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 3 سوال کیے، جن میں پہلا سوال یہ تھا کہ اے اللہ، آپ کا چہرہ مبارک کدھر ہے؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ اے اللہ، کیا آپ کبھی سوتے ہیں؟ اگر سوتے ہیں تو آپ کب اور کس وقت سوتے ہیں؟ تیسرا سوال یہ تھا کہ اے اللہ، آپ نے اتنی ساری مخلوق کو کیوں پیدا کیا؟ ناظرین کرام، ان 3 سوالوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا، آپ کو آگے پتہ چلے گا، جس کو سن کر آپ لوگوں کا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے اس دنیا کو بنایا ہے، یہ چاند، تارے، سورج، آسمان، زمین، سب کچھ بنایا ہے۔ ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ساز و سامان کے بنایا ہے۔ وہ پینسل بنانی ہوتی ہے تو اس کے لیے لکڑی لگے گی، لکڑی کی ضرورت پڑے گی،
لیکن اللہ نے صرف حکم دیا اور ساری چیزیں خود بخود بن گئی۔ پھر اس دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا گیا، انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا گیا اور دنیا کی ساری چیزیں انسانوں کے لیے بنائی گئی، جیسا کہ ہوا، پانی، پیڑ پودے، جانور، سب کچھ بنائے۔ ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، جیسے کہ ہوا کا چلنا، بارش کا ہونا، رات اور دن کا ہونا، یہ سب کام اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے، کیا ہم کرنے والے ہیں، کیا ہم کر چکے ہیں، ہمیں کب کیا ہوگا، اور یہ اللہ کو بخوبی معلوم ہے۔ اللہ کا رنگ اور روپ انسانوں جیسا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ، آپ کا چہرہ مبارک کدھر ہے تاکہ آپ کی طرف رخ کر کے آپ کی عبادت کروں۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، آپ ایک جگہ پر آگ روشن کرو، یعنی کہ آگ کو جلاؤ، جس طرف اس آگ کی روشنی ہوگی اس طرف میرا رخ ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو ایک جگہ پر روشن کیا، یعنی کہ آگ کو جلایا۔ دیکھا آگ کی روشنی تو چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، یعنی اس کا اجالا تو ہر طرف ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ، اس کا اجالا تو ہر طرف ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جس طرح سے اس آگ کی روشنی ہر طرف ہے، جس طرح سے اس کا اجالا چاروں طرف ہے، اسی طرح سے میں بھی ہر طرف ہوں، میری روشنی بھی چاروں طرف ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا دوسرا سوال کیا، اللہ تعالیٰ سے کیا، اور عرض کرنے لگے، اے اللہ، کیا آپ کبھی سوتے ہیں؟ آپ سوتے ہیں تو کب اور کس وقت سوتے ہیں؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، آپ ایک پیالے میں پانی بھر کر لاؤ، اس کے بعد میری طرف متوجہ ہو جائیے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویسا ہی کیا اور ایک پیالے میں پانی بھر کر لائے، اللہ کی طرف رجوع ہو گئے۔ ناظرین کرام، تھوڑی دیر کے بعد اللہ کی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے وہ پیالہ گر گیا، تو یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت گھبرا گئے۔ یہ دیکھ کر اللہ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جس طرح سے تھوڑی ہی دیر میں آپ کے ہاتھ سے یہ پیالہ گر گیا، اگر یہ تھوڑا بھی اس دنیا میں طرف سے اپنا رخ موڑ لوں، یعنی کہ اپنا دھیان ہٹا لوں، تو جس طرح سے تمہارے ہاتھ سے یہ پیالہ گرا ہے، اس طرح سے یہ تمام دنیا تہس نہس ہو جائے گی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنا تیسرا سوال کیا، عرض کرنے لگے، اے اللہ، آپ نے اتنی ساری مخلوق کو کیوں پیدا کیا، حالانکہ اس مخلوق سے آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے؟ تو یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تمام مخلوق کو اس لیے پیدا کیا تاکہ مخلوق میری عبادت کرے، مجھ سے مغفرت کی مانگ کرے، جائز خواہشات کے لیے مجھ سے دعائیں کریں، میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ایک نور ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، یعنی کہ وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، وہ خود سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں تو اس نے صرف انسانوں اور جانوروں کے لیے بنائی ہیں تاکہ یہ دنیا چلتی رہے۔ ناظرین کرام، اللہ کو کبھی بھوک نہیں لگتی، نیند نہیں آتی، وہ کبھی تھکتا نہیں ہے، وہ کبھی بیزار نہیں آتا، کیونکہ یہ سب باتیں اس نے انسانوں کے لیے بنائی ہیں، اس لیے ساری باتیں انسانوں میں ہی ہوتی ہیں۔ وہ سو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، کسی کو بھوک لگ جاتی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرنے والا ہے، اس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں انسانوں کو چیلنج کرتا ہے کہ دنیا کے سارے پیڑ پودوں کو پین بنا لو، یعنی قلم بنا لو، اور سارے سمندروں کو اس کی سیاہی بنا لو، اور دنیا کے سارے انسان مل جاؤ، میری تعریف لکھنا چاہو تو تمہاری سیاہی ختم ہو جائے گی، پین ختم ہو جائیں گے، لیکن میری تعریف پوری نہیں ہوگی۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کیا ہوں، اور میں جو بھی ہوں، جیسا بھی ہوں، اس کے بارے میں پتہ نہ لگاؤ، کیونکہ تم سوچ ہی نہیں سکتے ہو، جو جتنی بھی تم کو سمجھ دی ہے اس کے آگے تم نہیں سوچ سکتے ہو۔ اگر مجھ کو سمجھنا چاہتے ہو تو میری بنائی ہوئی چیزیں دیکھا کرو، جیسے کہ ایک مکھی کو دیکھو جس کو میں نے بنایا ہے، اس کے پنکھوں کو، یعنی کہ اس کے پروں کو دیکھا کرو، اس کو میں نے کس طرح سے بنایا ہے۔ اگر تم سارے انسان مل کر بھی ایک مکھی کے پر، یعنی اس کے پنکھ جیسے ہی ویسے بنانا چاہو تو تم دوسرا بھی نہیں بنا سکو گے۔ اگر تم ایک انار کا دانہ بنانا چاہو تو انار کا ایک دانہ نہیں بنا سکتے ہو۔ آسمان، سورج، چاند، ستاروں کو دیکھو جس کو میں نے بنایا، اور تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔
ناظرین کرام، اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ سے عرض کیا، اے اللہ، جب آپ ناراض ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، میرے ناراض ہونے کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو میں بارش کو بے وقت کر دیتا ہوں، یعنی کہ جب فصل کاٹنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت میں بارش کرتا ہوں، اور جب فصل ہوتی ہے تو میں اس وقت بارش کو روک لیتا ہوں۔ میرے ناراض ہونے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ مال اور دولت بخیل لوگوں کو دے دیتا ہوں، یعنی کہ کنجوس لوگوں کو دیتا ہوں۔ میرے ناراض ہونے کی تیسری نشانی یہ ہے کہ میں حکومت ظالم اور بیوقوف بادشاہوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا، یا اللہ، پھر آپ کے راضی ہونے کی کیا نشانیاں ہیں؟ یعنی کہ آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جب میں خوش ہوتا ہوں تو حکومت سمجھدار اور نیک لوگوں کو دیتا ہوں، مال و دولت میں سچے لوگوں کو دیتا ہوں، بارش میں وقت پر کرتا ہوں،